السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نیو جابز نالج گرو چینل۔ اسٹوڈنٹس، ہم آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہم لے کے آئے ہیں۔ جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے امتحانات کے کینسلیشن کے حوالے سے اور نیکسٹ کلاسز میں پروموشن کے حوالے سے، اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، باقاعدہ بورڈز کو بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے، یہ نوٹیفیکیشن جسٹ کے پی کے کا ہے۔ جو دیگر بورڈز ہیں پنجاب کے اور سندھ کے، وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے کچھ دنوں تک، یا جاری کر چکیں گے، لیکن ہم باقی بھی اسی بیس پہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، سیم اسی پیٹرن کو۔ یہ جو ڈیسیجن سب کے سیم ہیں، اس میں جو بیسیکلی ہم دکھانا چاہتے ہیں جو ڈیسیجن لیے گئے تھے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جو بورڈز نے ڈیسیجن پروموشن کے حوالے سے لیے وہ ہم آپ کو بیسیکلی دکھائیں گے۔ تو وہ ڈیسیجن سارے بورڈز کے یا سارے پروونسز کے سیم ہے، سارے کنٹری میں وہی اپلائی ہوں گے سیم۔ تو اس کی ڈیٹیل میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، کیونکہ باقی اس میں جو مین چیزیں ہیں جو ڈیسیجن لیے گئے تھے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ جو منٹس آف 17 میٹنگ آف انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب اور دیگر جو منسٹر تھے ایجوکیشن کے باقی پروونسز سے، ان کے درمیان میٹنگ تھی، اور جو فائنلائز ہوئے تھے ڈیسیجن وہ یہ ہوئے تھے کہ جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں 9th 10th 11th 12th کے، ان کے بارے میں جو ڈیسیجن لیے گئے تھے، منٹس کہتے ہیں ڈیسیجنز کو، مین منٹس آف میٹنگ کہتے ہیں، جو مین ڈیسیجن لیے گئے تھے کہ ان کی پروموشن کس طرح ہوگی یا ان کو نیکسٹ کلاسز میں کیسے پروموٹ کریں گے، اس کے حوالے سے جو مین چیزیں ہیں وہ یہ یہاں سے نیچے جو ہیں کیٹیگری 1 2 3 5 کیٹیگری ہیں، جو جس کی بیس پہ پروموشن دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو، یا جس کی بیس پہ ان کو مارکنگ ان کی کی جائے گی۔ تو باقی چیزوں کو آپ رہنے دیں، اب ہم مین چیزیں اس پہ فوکس کریں گے۔ جو کیٹیگری 1 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ 9th اور 11th کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو گریڈ 12 میں پروموٹ، 12th اور 10th، 9th کو 10th میں پروموٹ کیا جائے گا اور 11th والوں کو 12th میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس میں 100% ریگولر اور پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو 9th اور 11th میں پروموٹ، 9th اور 11th کے 100% اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ریگولر والے ہیں صرف وہ پروموٹ ہوں گے، ریگولر اور پرائیویٹ دونوں پروموٹ کیے جائیں گے۔ تو نیکسٹ جو کیٹیگری ہے کیٹیگری 2، اس میں یہ ہوگا کہ جو 12th اور 10th میں جو اسٹوڈنٹ ہیں جو اپیئر ہوں گے، مطلب 10th اور 12th میں جو پروموٹ ہوں گے، ابھی جو 9th اور 10th جنہوں نے ایگزام نہیں دیا ان کو جو 10th اور 12th میں پروموٹ کیا گیا ہے، ان کا ایگزام جو 2021 میں ہونے والا ہے وہ کمپوزٹ نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپوزٹ ایگزام ان کا نہیں لیا جائے گا، ان کا صرف 12th کا یا 10th کا ایگزام ہوگا۔ اور جو ان کے گریڈ ہوں گے 11th اور 9th کے سکورز، وہ ان کی پروموشن جو ہوگی 10th اور 12th کی پرفارمنس کے بیس پہ، مطلب ان کے 9th اور 11th کے ایگزام نہیں ہوئے تو جو 10th اور 12th کے جو پیپر ہوں گے اس کے نمبروں کے بیس پہ ان کے 9th اور 11th کے نمبر لگائے جائیں گے۔ تو نیکسٹ جو کیٹیگری 3 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا ڈیسیجن کیا؟ تو کیٹیگری 3 میں وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو 10th اور 12th کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے 11th اور 9th کے پیپر دے چکے ہیں اور ان کا رزلٹ آ چکا ہے پچھلے سال، اور اس سال وہ 10th اور 12th کے پیپر دینے والے تھے۔ ان کے بارے میں کیا ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 11th اور 9th میں جتنے سبجیکٹ میں پاس ہوئے ہیں اور جس مارکس میں پاس ہوئے ہیں، اسی کے بیس پہ ان کے 12th کے اور 9th کے گریڈ لگیں گے۔ جو ان کے 9th کے یا 11 میں گریڈ آئے تھے اسی کے بیس پہ یا اسی کی پرفارمنس پہ بیس پہ ان کے 12th اور 10th کے نمبر لگیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ ان کو ایڈیشنل 3% مارکس بھی ملیں گے۔ جو 12th اور 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو 3% ایکسٹرا مارکس ملیں گے، جو 11th اور 9th کے ایگزام دے چکے ہیں، اور جو 10th اور 12th کی جن کو ابھی ان کی جو ڈی ایم سی آئے گی ان کو 3% ایکسٹرا نمبر ملیں گے۔ تو نیکسٹ کیٹیگری ہے کیٹیگری 4۔ کیٹیگری 4 میں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو 10th اور 12th کے ایگزام فیل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 10th اور 12th کے ایگزام جن کا فیل ہے اور 9th اور 11th کی بیس پہ، مطلب جو فیل ہے، جو ان کے سبجیکٹس ہیں، اس میں امپارٹنٹ چیز ہے 40% آف دا سبجیکٹس، اگر ان کے 40% سبجیکٹ فیل ہیں تو ان کو پروموٹ 40% یا اس سے لیس سبجیکٹ فیل ہے، مطلب اگر 10 سبجیکٹس ہیں ٹوٹل اور اس میں سے 4 یا 3 یا 2 پیپر فیل ہیں تو ان کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اور اگر 4 سبجیکٹ 10% مطلب 40% سے زیادہ سبجیکٹ فیل ہیں ان کے، تو ان کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا، ان کا دوبارہ ایگزام ہوگا۔ کیٹیگری 4 ویری امپارٹنٹ ہے۔ جو اسٹوڈنٹس فیل ہیں، جو فیل اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو 40% ان کے سبجیکٹ فیل ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا 40 یا اس سے لیس، اور 40 سے ابو والوں کو دوبارہ امتحان دینا پڑے گا۔ تو نیکسٹ ہے کیٹیگری 5۔ کیٹیگری 5 میں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس
اپنے جو 12th کے جو اسٹوڈنٹ جن کو ابھی مطلب ایگزام دیں گے، جو 2021 میں ایگزام دیں گے 9th اور 11 کے اسٹوڈنٹس، وہ اپنے 11th یا 9th کے رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطلب پیپر اچھے نہیں ہوئے، تو وہ دوبارہ جو ہے نا گریڈ 12 یا گریڈ 10 کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ جو لوگ 11th یا 9th کے رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں وہ دوبارہ ایگزام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بی ہے، پارٹ بی میں وہ کون اسٹوڈنٹس ہیں؟ بی میں وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا جو کمپوزٹ ایگزام دینا چاہتے تھے، جن کا کمپوزٹ ایگزام ہونا تھا، مطلب 9th اور 10th اور 11th 12th کا اکٹھا ایگزام ہونا تھا، وہ کسی وجہ سے وہ 9th یا 11th کا ایگزام نہیں دے سکے، تو وہ کمپوزٹ ایگزام دیکھ سکیں گے۔ ان کے لیے وہ کیٹیگری، اس میں سے بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں۔ سی نمبر پہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ری اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ایڈیشنل مارکس لینا چاہتے ہیں، یا ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مارکس کم ہیں یا ہمارے سبجیکٹس پیپر اچھے نہیں ہوئے، دوبارہ ہم مارکس دینا چاہتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈی میں ہے وہ اسٹوڈنٹس جو 40% سے زیادہ سبجیکٹ میں فیل ہیں، مطلب اگر آپ کے 10 سبجیکٹس ہیں اور آپ کے 5 فیل ہیں، مطلب 4 سے زیادہ آپ کے فیل ہیں، تو ان کا دوبارہ ایگزام ہوگا 9th اور 11 والوں کا، جو 9th اور 11 کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیپر فیل ہیں۔ لاسٹ پہ وہ ہیں، لاسٹ تو ایگزام فی کے بارے میں کچھ اس کی اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے۔ اچھا، لاسٹ ہم ٹرانسکرپٹ کے حوالے سے بتاتے چلے کہ ٹرانسکرپٹ کس طرح ملے گی اور اس میں ایوریج مارکس وغیرہ کس طرح آپ کو دیے جائیں گے۔ تو اے نمبر پہ دیکھیں، بہت امپارٹنٹ ہے کہ اسکور آف دا انڈیویجول سبجیکٹس فار دا پارٹ 2، کیونکہ مارکس پارٹ 2 کے لگتے ہیں، ایف ایس سی کے مارکس پارٹ 2 کے بیس پہ لگتے ہیں، چونکہ اس میں مارکس جو ہے نا صرف ہم 11 یا 12 ایک ایگزام آپ نے دیا ہوا ہوگا، جو اسٹوڈنٹس نے 11 کا دیا اس نے 12 کا رہتا ہے، جنہوں نے 12 کا دیا ہے وہ 11 کا نہیں دے سکتے، تو جسٹ ایک کلاس کا ایگزام ہوگا اور 2 کلاس میں ان کے ایگریگیٹ مارکس لگیں گے، تو اس میں ہر سبجیکٹ کے علیحدہ علیحدہ مارکس نہیں ہوں گے، صرف ایگریگیٹ مارکس ہوں گے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایگریگیٹ سکور ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں ایگریگیٹ سکور آف 1100 ہوگا، اور صرف گریڈ مینشن ہوگا، مطلب ہر سبجیکٹ کے مارکس مینشن نہیں ہوں گے، صرف آپ کے ٹوٹل مارکس ہوں گے اور آپ کا جو گریڈ ہوگا اے یا بی یا سی وہ مینشن ہوگا، ہر سبجیکٹ کے علیحدہ سے مارکس مینشن نہیں ہوں گے، اور یہ ایوریج مارکس ہوں گے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا 10th اور 9th کے۔ اس کے بعد جو بی پہ ہے وہ خیر اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے کہ ٹرانسکرپٹ یا سرٹیفکیٹ جو جاری کرے گی، جو بورڈ جاری کرے گا، اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اس کی جو بیسٹ پرفارمنس ہے اسٹوڈنٹ کی، وہ اس میں پارٹ 2 میں جو بیسٹ پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ اس میں مارکس دیے گئے ہیں، جو بورڈ نے اور گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا اس کی بیسٹ پریڈکشن ہے، بیسٹ پرفارمنس کی بیس پہ اس کے یہ مارکس آبٹین ہوئے ہیں۔ سی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزام نہیں دے سکے 10th یا 12th کے کسی خاص وجہ کی بیس پہ، مطلب کسی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی مطلب ہو سکتا ہے بیمار ہو اسٹوڈنٹ، وہ ایگزام نہیں دے سکا، تو ان کے لیے علیحدہ سے ایگزام ارینج کیا جائے گا، اسپیشل ایگزام ارینج کیا جائے گا، اور ان اسٹوڈنٹس کو ڈی ایم سی بھی بعد میں دی جائے گی، سرٹیفکیٹ جو ہے ڈیٹیل مارکس وہ بھی بعد میں دیا جائے گا۔ اور ایک لاسٹ پہ جو بورڈز ایگزام لے چکے تھے 2020 میں، میرے خیال میں ایسے کوئی بورڈ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بورڈ ایگزام لے چکا ہے تو ان کے پاس آپشن ہوگی کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو انہوں نے ایگزام لیا ہے اس کے بیس پہ مارکس دیں، یا جو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے بیس پہ مارکس دیں، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا۔ تو یہ تھا ڈیسیجن جو گورنمنٹ نے لیا گیا۔ مزید اس قسم کے اگر گورنمنٹ کوئی ڈیسیجن لیتی ہے یا ایجوکیشن کے بارے میں کوئی بھی نیکسٹ ڈیسیجن آتا ہے یا کوئی اور اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کر دیا کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔